اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال اللہ تعالی ایضا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال اللہ تعالی ایضا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم ماہ ربیع الاول میں داخل ہو چکے ہیں، اور ماہ ربیع الاول چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کے لحاظ سے جانا جاتا ہے، اس مناسبت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے بیانات ہوتے، تقریریں ہوتی ہے، لیکن بیانات اور تقریریں اب کم ہو گئی، بینر بازی اور جھنڈے اور نعرے اب یہ زیادہ ہو گئے۔ اس وجہ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ ایک طرح سے رسومات کے نظر ہو گیا۔ تو حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے کوئی مہینہ متعین نہیں ہے، کوئی دن متعین نہیں ہے، ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمارا علمی تعلق رہے، عملی تعلق رہے، یہ دین اور ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، اور ہماری نماز کا بھی تقاضا ہے۔ نماز میں درود شریف اسی لیے رکھا گیا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود خاص طور سے اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نمازیوں کا تعلق جڑا رہے، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وہ درود و سلام بھیج رہے ہیں تو ان کی زندگی کیا تھی، ان کا پیغام کیا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمارا تعلق و رشتہ بلکہ نماز سے بھی پہلے جڑے۔ تو اذان میں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو گواہی دینے والے کو علم ہونا چاہیے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول ہے تو اللہ کے رسول کا کام کیا تھا، آپ کا پیغام کیا تھا۔
تو یوں کہنا چاہیے کہ اللہ نے، اسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقفیت دن میں سے 5 مرتبہ کی دعوت رکھی ہے۔ ہر مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف رہے، جڑے رہے، تو 5 اذانوں کے ذریعے سے بھی، اور 5 اذانوں میں 2 مرتبہ، اور ہر نماز کے ذریعے سے بھی۔ لیکن چونکہ موقع کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، اور پھر اس لیے بھی ربیع الاول کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیغام کو سمجھنے سمجھانے کے لیے استعمال کرنے کی، اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حوالے سے بہت ساری چیزیں پیش کی جاتی ہے، اور لوگ اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں، بینر لگا کر، جلوس نکال کر، نعرے لگا کر سمجھ لیتے کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، آپ کو رسول ماننے کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے ان لوگوں کے سامنے بھی، ایسے لوگوں کے سامنے بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیغام کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، یا کم از کم آخری درجے میں کہ جو معاشرے میں صحیح طور سے سمجھنا چاہتے ہیں اور باطل رسومات سے دور رہنا چاہتے ہیں، تو ان کے سامنے تو کچھ نہ کچھ حقیقی پیغام پہنچے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان یہ بہت وسیع ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے یا آپ کی زندگی سے تعلق، رشتہ جوڑنے کے لیے کچھ بنیادی باتیں، بنیادی سوالات ہیں جن کا حل کرنا ضروری ہے، جن کا جواب ضروری ہے، اور اس لیے ہے کہ غلط باتیں جڑ گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور سمجھانے کی جو سب سے پہلی کتاب ہے، سب سے مستند کتاب ہے، وہ ہے اللہ کا کلام قرآن مجید۔ لیکن عام طور سے قرآن مجید کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہیں سمجھا جاتا، جبکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی کتاب بھی قرآن ہی ہے۔ حضرت عائشہ سے جب پوچھا کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد، وفات سے پہلے لوگوں کو پوچھنے کے لیے اس لیے ضرورت نہیں پڑی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول وہی کرتے جو قرآن کہتا ہے، اور جس سے قرآن روک دیتا ہے اس سے اللہ کے رسول رک جاتے، یہی سیرت رسول ہے۔ لیکن آپ کی وفات کے بعد کچھ اہل ایمان حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت بتائیے، تو حضرت عائشہ نے انہی سے پوچھ لیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا تھا، حضرت عائشہ نے انہی سے سوال کر لیا، اما قرأتم القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلق القرآن، قرآن ہی تو آپ کی سیرت ہے، قرآن ہی تو آپ کی زندگی ہے۔ اور یقیناً جتنی سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہے، صحیح سیرت کی کتابیں وہ قرآن کی تشریح، قرآن کے رہنمائی میں لکھی گئی ہے، اور وہ سیرت النبی کی کتابیں جو قرآن کو نظر انداز کر کے لکھی گئی ہے اور قرآن کی رہنمائی کی ضرورت اس میں محسوس نہیں کی گئی ہے، تو ان کتابوں کے ذریعے سے امت مسلمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کی بجائے وہ دور ہو گئی۔ اور آج جو معاشرے میں یہ ربیع الاول کی مناسبت سے جو رسومات پائی جاتی ہے، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حوالے سے جو رسومات پائی جاتی ہے، اس کا بڑا سبب بھی یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جس طرح سے اللہ نے قرآن کے ذریعے سے سمجھایا ہے، تو مسلمانوں نے قرآن کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، دیگر کتب کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے، کچھ اقوال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو وہ سیرت النبی سے قریب ہونے کے بجائے وہ دور ہو گئے۔ اب پھر ایک دوسرا سوال ہے جس کا حل کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ مسئلہ جب تک حل نہیں ہوتا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ہماری زندگی میں نہیں آتا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر سوال کیا جائے
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت نبی بحیثیت رسول کے سب سے پہلا کام کیا تھا؟ بنیادی سوال ہے نا یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت نبی اور رسول کا سب سے پہلا اور بنیادی کام کیا تھا؟ کام تو بہت سارے تھے، لیکن سوال ہے کہ پہلا کام کیا تھا؟ تو جب تک کہ یہ اس کا جواب حل نہ ہو اور ہمارے ذہن میں نہ آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں سے ہمارا تعلق و رشتہ نہیں جڑ سکتا۔ تو لوگ اس کا الگ الگ جواب دیتے ہیں، کم غور و فکر کی وجہ سے یا توجہ نہیں ہونے کی وجہ سے۔ کوئی جواب دیتا ہے کہ دعوت دین، کوئی جواب شرک سے روکنا، کوئی جواب دیتا ہے دنیا میں اسلام کو غالب کرنا۔ یقیناً یہ آپ کے کام تھے، لیکن سوال یہ تھا اور سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا کام بحیثیت نبی بحیثیت رسول کے کیا تھا؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے اور متفق علیہ جواب ہے۔ جنہوں نے جو جواب دیتے کہ دعوت دین، اسلام کو غالب کرنا، ان کو بھی اس پر اتفاق ہے جب ان کے سامنے بات آتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام بحیثیت نبی رسول کے اللہ کی طرف سے جو قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، نازل ہوتا تھا، اس کو سننا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، دعوت دینا، وہ تیسرا کام تھا۔ دنیا میں اس کو غالب کرنے کی جد و جہد، یہ چوتھا کام تھا۔ لیکن پہلا کام کیا تھا؟ اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو قرآن مجید نازل ہوا اور نازل ہوتا تھا، اس کو آپ سنتے تھے، اور صرف وہ سنتے نہیں تھے، سمجھتے بھی تھے۔ آج ہم تو زیادہ تر قرآن مجید صرف وہ سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور جب سمجھتے نہیں ہیں تو پھر عمل بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن مجید کو سننا، سمجھنا، عمل کرنا دوسرا کام تھا، دعوت دینا تیسرا کام تھا، دنیا میں اس کو غالب کرنے کی جد و جہد کوشش یہ چوتھا کام تھا۔ اب اس میں احتساب کی بات بھی ہے اہل ایمان کے لیے۔ کتنے ایمان والوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے کام کو اپنا کام بنایا؟ اللہ کے رسول نے تو سب سے پہلا کام اپنا یہی بنایا تھا، اور اللہ نے آپ کو پہلا کام یہی سپرد کیا تھا، اقرأ بسم ربک الذی کے ذریعے سے۔ قرآن مجید کے نزول کے بغیر آپ جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرتا اور اس کے متعلق ابھی وہی نازل نہیں ہوئی ہے تو اللہ کے رسول اپنی مرضی سے جواب نہیں دیتے تھے، انتظار کرتے تھے۔ اور سورہ نجم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تعارف اللہ نے پیش کیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ طلوع ہے، تمہارے جو ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمراہ نہیں ہوئے، وہ راہ راستے سے نہیں ہٹے۔ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ وہی بات کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور قرآن مجید میں پھر تکرار کے ساتھ ہے کہ اتبع ما اوحی الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتباع اور پیروی کیجئے، اس کے پیچھے چلیے جو آپ کی طرف وحی بھیجی جا رہی ہے۔ تو اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت نبی بحیثیت رسول کے سب سے پہلا کام قرآن مجید کو سننا، سمجھنا تھا، اس پر عمل کرنا تھا، دعوت دینا تھا، دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کرنا تھا۔ لیکن اب سننے سمجھنے کی جو بات ہے وہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ ضرورت پوری ہوتی تھی اللہ کے رسول کی، لیکن اب جبرائیل علیہ السلام تو ہم پر نازل ہونے والے نہیں ہیں، لیکن وہی کام ہم کو بھی کرنا ہے۔ تو قرآن مجید قیامت تک کے لیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ قرآن مجید کے سمجھنے سمجھانے والے، قرآن مجید کے ترجمے اور اس کی تفسیریں قیامت تک کے لیے ہر جگہ موجود آج بھی ہے اور رہیں گی۔ صرف ان تفسیروں سے، ترجموں سے تعلق اور رشتہ جوڑنا ضروری ہے
ہاں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بغیر کوشش کے میرا تعلق اور رشتہ جڑ جائے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ بغیر کوشش کے یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں جس سے ضروریات زندگی کی ضرورت پوری ہوتی ہے، یہ کولر کے ذریعے سے، فریج کے ذریعے سے، پنکھے کے ذریعے سے، یہ بھی خود بخود نہیں آتی نا۔ خود بخود اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کا اگر انتظام کرتا انسان کی کوشش کے بغیر، تو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دودھ پیتے بچے کی مثال کے ذریعے سے۔ کم از کم دودھ پیتا بچہ اس بات کا مستحق تھا کہ بغیر وہ اپنے منہ سے ماں کے تھنوں سے دودھ کھینچے بغیر، اس کے لیے محنت کرے بغیر، دودھ ماں کا دودھ خود بخود اس کے حلق میں اتر جائے، اس کے پیٹ میں چلے جائے، اس بات کا مستحق تھا نا بچہ، کہ بغیر کوشش کے بغیر اس نے چوسنے کی کوشش نہیں کیا، نگلنے کی کوشش نہیں کیا، بغیر نگلنے کی کوشش کیا اور بغیر چوسنے کی کوشش کے معدے کے اندر اس کی غذا پہنچ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی انتظام نہیں کیا۔ اس کو جتنی طاقت اور قوت دی ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی، چبا نہیں سکتا تو کم از کم کھینچنے کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ بچے میں وہ طاقت اور قوت ہوتی ہے جو دودھ کھینچ سکتا ہے، تو کھینچنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بچے پر ڈالی ہے۔ تو سوچنا چاہیے نا پھر کہ دین اسلام سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے، قرآن مجید سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے، ھدی للمتقین ھدی للناس۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے، اس سے تعلق و رشتہ جوڑنے کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے، ہماری کتنی نیت ہے۔ آج کے اس خطبے میں جس عنوان اور موضوع کے تحت سیرت النبی کے حوالے سے جو پہلو کو میں اپنے آپ پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ ایک پہلو یہ بھی ہے، یوں تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان بہت وسیع ہے، لیکن آزمائش صبر انعام کی حیثیت سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم سمجھیں، اس لیے کہ اللہ کا جو طریقہ کار ہے اس امت سے متعلق، عام انسانوں سے متعلق، اپنی مدد و نصرت کے حوالے سے، وہ اللہ کی سنت کو ہم سمجھ سکتے ہیں آزمائش، امتحان، پھر اس پر صبر کرے اہل ایمان اور پھر اس کا انعام اس کو ملے گا۔ اور یہ سنت وہ ہے کہ وَلَن تَجِدُوا سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدُوا سُنَّتِ اللَّهِ تَأْوِيلًا۔ تم اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار میں اللہ کی اس کو پالیسی کے نام سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ سنت یہ عربی لفظ ہے، طریقہ اردو میں کہتے ہیں، ہندی میں کہتے ہیں اس کو پالیسی۔ لیکن یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ ایک حکومت ہوتی ہے، حکمراں ہوتا ہے، اس کی پالیسی ہوتی ہے، ایک پارٹی ہوتی ہے، اس کی پالیسی ہوتی ہے، اور پارٹی پالیسی کے مطابق کام کرتی ہے، ادارہ اپنی پالیسی کے مطابق کام کرتا ہے، مدرسہ اپنی پالیسی کے مطابق کام کرتا ہے۔ لیکن اللہ کی پالیسی کیا ہے؟ کیا اللہ کی پالیسی نہیں ہوگی؟ ہم نے اللہ کی پالیسی ہے، اس کو بھی ماننے کی کوشش نہیں کی، سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ورنہ اگر مانتے کہ اللہ بھی اپنی پالیسی کے مطابق کام کرتا ہے، اللہ کسی کا تابع نہیں ہے، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ خود اپنی پالیسی کا تابع ہے، اللہ خود اپنے طریقے کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اصول اور ضابطے متعین کر لیے اس کائنات سے متعلق، انسانوں سے متعلق، تو اللہ ان اصولوں کا تابع اور پابند ہے۔ وَلَن تَجِدُوا سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اسی کو اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے طریقہ کار میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وَلَن تَجِدُوا سُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، تم اللہ کے طریقہ کار میں ذرہ برابر بھی کوئی ترمیم نہیں پاؤ گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق کام کرتا ہے۔ تو انسانوں سے متعلق اور خاص طور سے امت مسلمہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو طے کیا ہے، تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی پالیسی وہی رہے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہمارے شامل حال رہے، جیسا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ حکومت کی مرضی میرے شامل حال رہے، حکومت مجھ سے راضی خوش رہے، تو حکومت کی پالیسی سے جڑتا ہے۔
پارٹی میرے ساتھ خیر خائی کرے، پارٹی میرا ساتھ دے، تو پارٹی کی پالیسی کو سمجھنے کی، اس سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پارٹی کے خلاف کام کرے، حکومت کے خلاف کام کرے، ادارے کے خلاف کام کرے، اور پھر ادارے سے، حکومت سے، پارٹی سے امید لگائے کہ وہ میرا خیال رکھیں گے، وہ میری طرفداری کریں گے۔ نہیں ہوتا دنیا میں بھی، بلکہ مصیبت پریشانیاں آنے کے بعد وہ اس پر خوش ہوں گے کہ اچھا ہوا ہماری پالیسی کو چھوڑ دیا، ہمارے طریقے کو چھوڑ دیا، اس لیے مصیبت اور پریشانی آئی۔ اگر ہماری پالیسی سے اگر وہ قائم رہتا تو یہ مصیبت پریشانی نہیں آتی، یا ہم اس کا ساتھ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے گزشتہ قوموں کے حوالے سے، بنی اسرائیل کے حوالے سے، امت مسلمہ کے حوالے سے، اور قیامت تک کے لیے وہی ہے۔ لیکن اللہ کا جو انعام ہے، اللہ کی جو آزمائش اور انعام کی جو بات ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ایک طرح سے اللہ کی یہ سنت جڑ جاتی ہے، اللہ کی پالیسی جڑ جاتی ہے۔ اس لیے بہت سارے مفسرین نے بات لکھی ہے، اور بالکل صحیح بھی لکھی ہے، کہ وہ اصحاب فیل کا واقعہ، ہاتھی والوں کا واقعہ جس کا تذکرہ سورہ فیل میں ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 روز پہلے پیش آیا، یعنی سال بھر پہلے نہیں، یعنی 50 روز پہلے وہ واقعہ پیش آیا کہ یمن کا ایک جو حکمراں تھا، حبشے کے تحت وہ یمن کی حکومت تھی، لیکن ایک طرح سے ابرہا خود مختار وہ حکمراں ہو گیا تھا، برائے نام وہ حبشے کی حکومت کے تابع تھا، متعصب عیسائی تھا، اور اس نے یمن کا جو دارالحکومت تھا سنا میں ایک بڑا اس نے کلیسا بنایا، ایک گرجا گھر بنایا عیسائیوں کا۔ مفسرین بات لکھی کہ اتنا اونچا بنایا، عالی شان بنایا کہ نیچے رہ کر اگر کوئی اس کے چھت کو دیکھنا چاہتا تو سر پر اگر ٹوپی ہوتی تو ٹوپی بھی گر جاتی، یعنی اتنا اونچا عالی شان۔ ظاہر بات ہے نقلی چیزوں کو سنوار نہیں پڑتا ہے، حقیقی جو چیزیں ہوتی ہیں، خانے کعبہ کو اتنے اونچے بنانے کی ضرورت نہیں پڑی اللہ کو بھی اور اہل حق کو بھی، وہ خود اپنی عظمت ظاہر کرتا ہے، لیکن لوگوں کو متاثر کرنا ہے۔ آج بھی بناوٹی جو چیزیں ہیں لوگوں کو جوڑنا ہوتا ہے اپنی رسومات سے، شرک کے اس سے، تو عالی شان بنانی پڑتی ہے نا، سجانا پڑتا ہے، اس کو سونا لگانا پڑتا ہے، چاندی لگانا پڑتے ہیں، ہیرے جواہرات لگانا پڑتے ہیں عمارتوں کو، دیواروں کو، چھت کو، تب کئی لوگ وہ دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی اس نے وہ کلیسا بنایا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو لوگوں نے ہر دور میں سازشی لوگ بھی رہے ہیں، اس نے کہا کہ یہاں تیری حکومت تو اب ہے یہاں قائم، لیکن لوگ خانے کعبہ کا حج کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، اس لیے ایسی عمارت بنا کہ اب لوگ یہاں آئے حج کرنے کے لیے، اور اس نے بنایا، اعلان بھی کر دیا، لیکن لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ تب غصے میں آ کر کچھ مفسرین لکھا کہ کسی قریشی نے یا کسی عرب نے وہ کلیسا میں، وہ گرجا گھر میں پاخانہ کر دیا، اور اس کے رد عمل غصے میں آ کر اس نے فوج تیار کی، لیکن اس نے ہو سکتا کون کیا کرے گا، سازش کرنے کے لیے، جذباتی مدعوں کو ابھارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے ہر دور میں۔ تو بعض مفسرین نے بات لی کہ انہوں نے بھی وہ بات صحیح ہوتی ہے کہ اس نے کچھ سازش کے طور پر کعبے پر، خانے کعبہ کو ڈھانے کے بہانہ بنانے کے لیے، بنیاد بنانے کے لیے اس نے یہ کیا کہ خود ہی کسی کو کہہ دیا کہ اس میں غلاظت کرے، اس نے غلاظت کر دیا، اور پھر الزام اس کا رکھ دیا کہ کوئی مکہ والا تھا، خانے کعبہ سے محبت کرنے والا، اور اس نے ہمارے کلیسا کو ناپاک کر دیا، ہمارے گرجا گھر کو ناپاک کر دیا، اس لیے اس کو ڈھانا ضروری ہے۔ تو اس نے اب فوج کشی کی، لیکن یہ تو کام کر رہا تھا، وہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، تدبیر کرتے، سازش کرتے، سازش کرنے والے، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی تدبیر سب پر بھاری تھی۔ اس واقعے کے ذریعے سے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو 40 سال کے بعد شروع ہونے والی تھی، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع کا واقعہ ہے، 50 روز کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے، یعنی 1.5 مہینے پہلے کا واقعہ، لیکن وہاں سے 40 سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی خانے کعبہ کو مرکز بنا کر، بنیاد بنا کر وہ دعوت دینے والے تھے۔ تو خانے کعبہ کی عظمت یہ معمولی عمارت نہیں ہے،
اس کا کوئی ایک محافظ ہے، اس کے پیچھے بڑی طاقت اور قوت ہے، آسمانی طاقت اور قوت، اللہ کی طاقت اور قوت اس کے ساتھ، اس گھر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے اس گھر سے نکلنے والی دعوت کو عرب والے اور غیر عرب کے لوگ نظر انداز نہ کرے۔ اس نے 60,000 لشکر کے ذریعے سے، ہاتھیوں کی فوج بھی اس میں تھی، کچھ فوج ہاتھیوں سب نہیں تھی لیکن کچھ تھے آگے آگے، اس لیے کہ عرب میں عام طور سے ہاتھیوں سے جنگ نہیں لڑی جاتی تھی، گھوڑوں سے، اونٹوں سے جنگ لڑی جاتی تھی۔ تو لوگ اگر کوئی لڑنے کی کوشش کرے تو وہ پہلے سے وہ دور ہو جائے۔ تو ظاہر بات ہے کہ عرب میں اتنا بڑا لشکر کی طاقت اور قوت نہیں تھی۔ کچھ البتہ عرب سرداروں نے کوشش کی لیکن فوراً ہی ان کو شکست ہو گئی، اور کچھ کو اس نے گرفتار کر لیا۔ اس لیے کہ 60,000 کا لشکر یہ مکہ والوں کے بس میں نہیں تھا، عرب والوں کے بس میں بھی نہیں تھا۔ کچھ 5 ہجری کے بعد جنگ تبوک کے موقع پر جو یہودیوں کی اور مکہ والوں کی کوشش کے نتیجے میں جو لشکر تیار ہوا، مکہ والوں کا تو اس میں آدھے حصے تھا، لیکن وہ پورا جو عرب کا لشکر تھا وہ کل ملا کر 10,000 کا لشکر تھا۔ 10,000 کا لشکر، وہ بھی اس سے وہاں سے یوں سمجھ لیجئے کہ 55 سال کے بعد اتنی ساری کوششوں کے باوجود، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی عظمت دکھانا مقصود تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے میدان کو صاف کرنا بھی مقصود تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا تو جہاں سے اس نے تیاری شروع کی وہیں اللہ تعالیٰ اس پر ابابیل کو بھیج دیتا، وہ پرندوں کو بھیج دیتے جو مکہ کے قریب بھیجے گئے، مینا کے میدان کے قریب وادی محصر میں۔ اللہ اس پر قادر تھا نا، لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے، جو کچھ وہ کر سکتا تھا، اور یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ یہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا یہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کی غرض سے آیا تھا، گرانے کی غرض سے آیا تھا۔ مشرکین مکہ تو تھے، مکہ سے ان کو خانہ کعبہ سے ان کو محبت بھی تھا، حالانکہ شرک کرتے تھے۔ 360 بت خانہ کعبہ میں اس کے اطراف میں انہوں نے نصب کر دیے تھے، لیکن بہرحال یہ کہ ان کی جو چدارت ہے اور عرب میں ان کی جو حیثیت تھی وہ خانہ کعبہ کے خادم کی حیثیت سے اس کے وہ مجاور تھے، راستے ان کے لیے پرامن ہوتے تھے، کوئی قبیلہ ان پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ اور اس واقعے کے بعد تو اور زیادہ مکہ والوں کی عزت اور اہمیت عرب میں اور عرب کے باہر کے علاقے میں اور زیادہ ان کا سکہ بیٹھ گیا کہ یہ اس گھر کے رکھوالے ہیں کہ جس گھر کی مدد و نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کی، اور 60,000 کا جو لشکر تھا جس کو ابرا لے کر گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو تہس نہس کر دیا۔ لیکن اللہ کی سنت بھی واضح ہوتی ہے۔ عبد المطلب جو سردار تھے اس وقت، قریش کے سردار تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، مکہ والوں نے نہیں لڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ کچھ لوگوں نے اصل میں یہ طے کی، یہ بات بھی لکھ دی، خاص طور سے مولانا امین حسن اسرائیل تدبر میں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ مکہ والوں نے مقابلہ نہ کیا۔ مقابلہ انہوں نے کیا، انہوں نے لکھا انہوں نے حملے کی کوشش کی، حملے سے بچانے کی کوشش کی، لیکن ان کو ناکامی ہوئی ہے، اور ان کی غیرت کو دیکھ کر، ان کی جرأت کو دیکھ کر انہوں نے بات لکھی ہے۔ لیکن ان کے علاوہ تقریباً تمامی مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ مکہ والوں نے ابراہ سے مقابلہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، حالانکہ بہادر تھے، جری تھے، اور اس سے بھی ان کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب وہ ابراہ چلا وہاں سے لشکر لے کر، تو قبیلہ بنو ثقیف جو طائف کے قریب تھا، تو قبیلہ بنو ثقیف نے وہ ابراہ کی حمایت کی کہ ہم ان کا جو بت تھا لات اور منات کہیں اس پر حملہ نہ کرے، انہوں نے ساتھ دیا، اور ایک آدمی کو ان کو اس کے ساتھ کر دیا ابو رگال نام کا، کہ ہم قاصد بھیجتے مکہ کا راستہ دکھانے کے لیے، وہ مر گیا۔ لیکن اتنی نفرت تھی مکہ والوں کو ابو رگال سے متعلق کہ پھر بعد میں اس کی قبر پر وہ پتھر برساتے رہے۔ ظاہر بات ہے ان کی غیرت کو دیکھ کر، ان کی جرأت کو دیکھ کر، یہ خیال بھی کچھ مفسرین کا بالکل غلط نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جرأت نہ کی ہو، لیکن میں نے بھی اپنے طور سے اس پہ سمجھنے کی کوشش، زیادہ تر 99% مفسرین جو بات لکھی وہ بات بالکل صحیح تھی۔ اور جہاں تک امین حسن اصلاحی نے ان کی جرأت کو دیکھ کر کہا کہ ضرور ایسے خاموش ہونا ہی نہیں سکتے، تو میں نے سورہ توبہ کی اس آیت سے سمجھنے کی کوشش کی اس موقع سے اللہ کی پالیسی کو
ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرے۔ شرک کرنے والے تھے نا، ان کے اندر یقیناً جرأت تھی، غیرت تھی، وہ مر بھی سکتے تھے خانہ کعبہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق اس لیے دیا کہ وہ شرک کرنے والے تھے، وہ مشرک تھے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کی حفاظت میں، اس کے تعاون میں کسی مشرک کا کوئی دخل ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس واقعے کو آئندہ کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دعوت کے حق میں اللہ تعالیٰ اس کو پیش کرنا چاہتا تھا، تو بیچ میں کھوٹ آ جاتا نا، نقص ہو جاتا نا، کہ ابراہ کے لشکر نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اللہ نے پرندوں کو بھیجا، لیکن مشرکین مکہ نے بھی کچھ کم کام نہیں کیا، انہوں نے بھی بچانے کی اور انہوں نے بھی اس کو حملہ کرنے کی کوشش کی، تو کوئی یہ نہ دعویٰ نہ کر سکے کہ ہم نے بھی خانہ کعبہ کو بچانے کی کوشش کی ہے، بیت اللہ کو بچانے کی ہم نے بھی کوشش کی ہے، کوئی دعویٰ تک نہ کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رعب پیدا کر دیا ابراہ کا، جرأت ہونے کے باوجود، غیرت ہونے کے باوجود، حمیت ہونے کے باوجود انہوں نے جو طے کیا وہ پسپائی کا فیصلہ کہ ہم کو دفاع کرنا نہیں ہے، مقابلہ کرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ تو چونکہ وہ شرک کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد و نصرت کو خود پسند نہیں کیا۔ عبد المطلب نے حجت تمام کر دی، شرک کرنے والے تھے، لیکن عبد المطلب کے 200 اونٹ ابراہ کے لشکر نے رکھ لیے، پکڑ لیے۔ عبد المطلب کو معلوم ہوا تو عبد المطلب گفتگو کرنے کے لیے گئے، ان کی وضع قطع کو دیکھ کر ابراہ سمجھا کہ شاید یہ مکہ کے سردار ہے، وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کے سلسلے میں مجھ سے بات کریں گے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہوا، نیچے بھی بیٹھ، تخت سے نیچے اتر کر آیا ملاقات کے لیے۔ عبد المطلب نے کہا کہ میرے 200 اونٹ تمہاری فوج نے یہ پکڑ لیے ہیں، یہ مجھ کو دے دی، میں اونٹوں کا مالک ہوں۔ تو وہ نیچے سے اوپر دیکھنے لگا ابراہ، اور اس ترجمان کے ذریعے نے کہا کہ شروع میں نے دیکھا تھا تو آپ کے متعلق میری بڑی اچھی رائے قائم ہوئی تھی کہ ذمہ دار شخص ہے اور کچھ ذمہ داری کی بات کرے گا، لیکن ایسے موقع پر صرف وہ تم کو تمہارے اونٹ یاد آتے ہیں، تم کو معلوم نہیں میں کائے کے لیے آیا ہوں؟ کہاں کیا معلوم ہے، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، گرانے کے لیے تو آیا ہے، لیکن اس کا بھی ایک مالک ہے، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، اور وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ تو اس موقع پر اس نے جو بات کہی تھی تو اللہ ایسا لگتا ہے کہ تب اللہ تعالیٰ کا عذاب اور غضب بھڑکا۔ اس نے کہا کہ کون ہے اس گھر کا مالک، میں اس کو دیکھ لیتا ہوں، اور میرے حملے سے آج خانہ کعبہ کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور تم حفاظت کی بات کر، میں دیکھ لوں کون ہے اس کی حفاظت کرنے والا۔ تب وہ آئے جھنڈ کے جھنڈ۔ یہ اتمام حجت کے بعد جو اللہ کی سنت ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے مخالف قوم پر، تب وہاں سے وہ آغاز ہوتا ہے۔ پھر خانہ کعبہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی۔ اب یہ واقعہ اتنا بڑا تھا، 60,000 کا جو لشکر تھا، قرآن الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیروں کو اللہ تعالیٰ نے خاک میں نہیں ملا دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو چوچوں میں پتھر رکھ کے لیے ہوئے تھے۔ مفسر نے بات لکھی کہ کبوتر سے چھوٹی سائنس کے، اس سے چھوٹی جنس کے یہ خاص قسم کے پرندے تھے جو اس سے پہلے کبھی دیکھے نہیں گئے، اس کے بعد بھی کبھی دیکھے نہیں گئے۔ ایسا بھی ہو سکتا کوئی خاص اللہ نے پرندوں کو بھیجا ہو، لیکن انہوں نے جو وہ پتھروں کی جو برسات کی ہے اس کے لیے ایک طرح سے وہ ان کے لیے بمباری سے وہ کم نہیں ہوئے۔ لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، ابراہ جس کی قیادت میں لشکر پہنچا تھا وہ اس وقت ہلاک نہیں ہوا، زیادہ تر لشکر بلکہ اکثر لشکر تو اللہ کا فجعلہم کعصف مأکول، ہم نے کھایا ہوا بھوس بنا دیا۔ جانور جو بھوس کھاتے ہیں اور کھایا ہوا بھوس اور بھی باریک ہو جاتا ہے، بھوس بھی اور کھایا ہوا بھوس۔ لیکن عبرت دکھانا مقصود تھا یمن والوں کو بھی، اور وہاں کے جو عیسائی تھے ان کو بھی دکھانا مقصود تھا کہ معاملہ کیا ہوا۔ ابراہ جا کر وہاں کہے تو ابراہ زخمی تو ہو گیا، اس کا جسم وہ
ابابیل کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے پتھر برسا ہے، وہ کنکروں کے اندر وہ تاثیر تھی کہ جس کے بھی جسم پڑ جاتا اس کا جسم گل جاتا، گوشت گرنا شروع ہو جاتا. اور جب ابرا وامن واپس ثنا تک اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ رکھا، لیکن کس حالت میں؟ صرف ڈھانچہ تھا. آسان نہیں نا، گوشت تو کچھ بھی نہیں تھا جسم پر، لیکن زندگی تھی. زندگی کائے کے لیے عبرت حاصل کرے وہاں کے لوگ. اور آج سے 40 سال کے بعد پھر یہاں سے ایک دعوت شروع ہونے والی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دعوت کو نظر انداز نہ کرے، ورنہ تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے. آزمائش اور انعام اللہ تعالیٰ کو دینا مقصود تھا. چنانچہ اس واقعے کے بعد خود قریش مکہ اتنے متاثر ہوئے کہ مفسرین نے مورخین بات لکھی کہ 10 سالوں تک مشرکین مکہ نے صرف اللہ کی بات کی ہے، شرک کرنا چھوڑ دیا. وہ جو پوجتے تھے مورتیوں کو پوجنا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کو پوجتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بات کرتے تھے. اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو کچھ کیا یہ صرف اللہ نے کیا ہے. لیکن شیطان بڑا مکار ہے. شیطان کے جھانسے سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے. اس نے پھر دھیرے دھیرے وہی جیسے زمانہ گزرتا گیا ویسے بت پرستی پر ان کو اور آمادہ کر دیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس واقعے کے 40 سال کے بعد، تو پورے کے پورے عرب والے وہ بتوں کے پجاری تھے، بتوں کو پوجتے تھے. اس لیے اس کے بعد کی صورت میں اللہ نے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. قریش سردی اور گرمی سے محفوظ ہو گئے، معمون ہو گئے. شام کی طرف سفر کرتے تھے، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا علاقہ، یمن گرم علاقہ تھا. سردی کے موسم میں سفر کرتے تھے، کوئی قافلہ ان کو لوٹتا نہیں تھا، کوئی ڈاکو ان پر حملہ نہیں کرتا تھا. اللہ نے وہ احسان یاد دلایا. لیکن یہ جو کچھ تھا ان کے ساتھ، یہ اس گھر کی عظمت اور برکت کی وجہ سے فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے. لیکن انہوں نے چھوڑ دیا. پھر ایک اور اللہ کے وسلم کی سنت میں قائم بات یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت واضح ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا حصہ یا آپ کے کاموں کا ایک بڑا حصہ مدینہ میں گزرنے والا تھا. تو مدینہ سے بھی تعلق آپ کا بہتر طریقے سے جڑے، اور مدینہ والے آپ کو اپنے لیے اجنبی نہ سمجھے، نیا فرد نہ سمجھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی رشتہ داری آپ کی پیدائش سے پہلے مدینہ میں جوڑ دی. اور اس کی شکل و صورت یہ بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے ہاشم کے نام سے ہی قبیلہ ہاشم پڑا ہے. تو پردادا ان کے جو پردادا تھے ہاشم، تو ہاشم نے مدینہ کی ایک سردار کی لڑکی سے نکاح کیا، اور ان سے پھر ان کا اولاد ہوئی شیبہ بن ہاشم. لیکن ہاشم کا انتقال ہو گیا. ان کے جو بھائی تھے مطلب، وہ مکہ کے سردار بنے. ان کے بھائی مکہ کا مطلب کو جب معلوم ہوا کہ میرا جو بھائی ہاشم نے نکاح کیا تھا میرے والد نے، اور ان کے ہاشم کی ایک اولاد مدینہ میں شیبہ نام سے، تو وہ پھر وہاں لانے کے لیے گئے. اور پھر انہی کا نام ہے عبد المطلب. عبد المطلب دراصل اس لیے نام پڑ گیا جب وہ عبد المطلب ان کے جو دادا تھے، مطلب تھے دادا، عبد المطلب ان کے جو بھائی تھے ہاشم کے، تو انہوں نے جب وہ لایا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے. تو عبد المطلب کا غلام. پھر ان کی وفات کے بعد پھر عبد المطلب وہ قبیلے کے سردار بنے. لیکن ایک رشتہ داری اللہ تعالیٰ نے پہلے تو وہاں قائم کر دی. پھر رشتہ داری کی ایک دوسری نوعیت یہ بھی بنی مدینہ میں آپ کا رشتہ قائم ہونے کے، مدینہ والے آپ کو اپنے لیے اجنبی نہ سمجھے. آپ کے جو والد تھے عبداللہ کی جو وفات ہے وہ جوانی میں ہو گئی. حضرت آمنہ سے ان کا نکاح ہوا جو قریش کی خاتون تھی، لیکن نکاح کے چند روز کے بعد ہی انہوں نے تجارت کا سفر کیا. اللہ کے رسول ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، اور مدینہ واپسی میں ان کا انتقال ہو گیا. اور ان کی قبر پھر وہیں مدینہ میں بنی. یعنی آپ کے والد عبداللہ کی قبر مدینہ میں ان کا انتقال ہوا. اور بنو نجار ایک قبیلہ ہے جو پہلے سے رشتہ داری تھی ہاشم کے ذریعے سے، تو ایک طرح سے اب ان کی قبر بھی وہیں بن گئی. یہ یوں ہی نہیں ہوتا ہے، اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے. اور پھر بعد میں پھر 6 سال کی عمر کے بعد حضرت آمنہ کی قبر بھی مدینہ سے قریبی ابوا نام کے مقام پر بنی ہے.
اس لیے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ 13 سال تک یہاں دعوت دیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حالات ناسازگار ہوں گے، اور پھر اس کے بعد مدینہ میں آپ کو جانا پڑے گا۔ تو آپ کے جانے سے پہلے آپ کی رشتہ داری وہاں پہنچ چکی تھی، اور دعوت آپ کی رشتہ داری سے آپ کے جانے 3 سال پہلے دعوت بھی پہنچ چکی تھی۔ مکہ میں آخری کے 3 سال بہت شدید تھے، لیکن وہی 3 سال مدینہ کی دعوت کے لیے ایک طرح سے آسانی کے تھے، اور مدینہ میں اسلام کا آغاز ہو رہا تھا، مدینہ میں اللہ کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے دروازے کھل رہے تھے۔ تو اللہ کی یہ سنت قیامت تک کے لیے، آج بھی اور قیامت تک کے لیے بھی ہے، لیکن ہم آزمائشوں سے ڈر کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ایک طرح سے امت مسلمہ میدان سیاست میں ایک طرح سے آج گھر چکی ہے، اس لیے کہ سیاسی نوعیت کی جو آزمائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ان کو اگر امت مسلمہ برداشت کرے، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں سیاسی لحاظ سے مضبوط کرتا ہے۔ یہ کلمہ امت مسلمہ کو صرف دینی لحاظ سے نہیں، دین کے معنی طریقے زندگی کے ہوتے ہیں، اور اس میں سیاست بھی ہوتی ہے۔ دور مکی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی لحاظ سے بھی مضبوط ہوئے ہیں، اہل ایمان بھی سیاسی لحاظ سے مضبوط ہوئے ہیں۔ حکومت اگرچہ مدینہ میں قائم ہوئی، لیکن سیاسی لحاظ سے اللہ کے رسول اور آپ پر ایمان لانے والے وہ مکہ میں مضبوط تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 13 سال کی دعوت میں صرف وہ 4 شہادتیں ہوئی ہے۔ قتل عام اگر کمزور ہوتے تو قتل عام ہو جاتا نا۔ 4 شہادتیں ہوئی ہے، 3 شہادتیں وہ حضرت یاسر کے گھرانے کی جو غلام قسم کے گھرانے کے افراد تھے، اور ایک حضرت حارث کی شہادت وہ یوں ہی نہیں ہے۔ یہ دعوت مغلوبیت میں کم تعداد میں بھی امت مسلمہ کو سیاسی لحاظ سے مضبوط کرتی ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اور حالات سازگار بناتا ہے تو وہ سیاسی طاقت اور قوت پھر حکومت میں بھی تبدیل ہوتی ہے، جیسا کہ مدینہ میں پور سیاسی طاقت اور قوت حکومت میں تبدیل ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیغام کو سمجھنے، اس سے اپنا تعلق و رشتہ جوڑنے، دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔